نوالیا تو آلیا کفن پایا مسلمان جی خواندہ سی نبی پاک جنازے واسطے تشریف لے گئے صحابہ بھی اللہ جانے سینکڑے کی تعداد یا ہزاراں کی تعداد چو بھی گئے نبی علیہ السلام سے گئے جنازے واسطے جنازے مغفرت کی دعا کرنی سی نا اور سن رہے ہو پہ کان کھول کے کوئی نہیں بخشش کی دعا کرنی سی نا اللہ مغفر لینا و میتنا یا اللہ اسی جڑے جیونے ہاں اسی جڑے جنازہ پڑھن لگے ہاں سانو بھی معافی دے بخش سانو بھی تیری میت ہی ساڈی نو بھی بخش نبی علیہ السلام کھرون لگے جنازہ پڑھنے واتے پیچھے صفا بنجیاں حضرت عمر فاروق نے عرض کی تھی حضرت عمر فاروق کہنے نے مینوں ایڈی ضرورت تے کدی نہیں سی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کا تو ارشاد ہے ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرۃ لن یغفر اللہ لهم میرے پیغمبر یہ تیری مرضی رہی ان کے لیے معافی مانگ یا نہ مانگ ان کے لیے بخشش مانگ استغفار مانگ یا نہ مانگ استغفر لهم او لا تستغفر لهم بخشش ان کے لیے مانگ یا نہ مانگ باقی میرا یہ فیصلہ ہے کہ ان تستغفر لهم 70 مرۃ ایک بار نہیں تو 70 بار بھی ان کے لیے بخشش مانگے 70 بار 70 بار کون مانگے امام الانبیاء خاتم النبیین اللہ کے پیارے محبوب دو جہاں کے سردار 70 بار بھی روئے تو اس کے لیے اس کو معافی دلانے کے لیے لن یغفر لهم ہرگز اللہ معاف نہیں کرے گا سن لیا لہذا لے ہو بڑیاں برادریاں آ رہے ہو تو بڑے تعلقات آ رہے ہو یہ بھی ایک نخرہ ہی بنایا ہے اچھا جی حضرت عمر فاروق نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے ان کے لیے آپ 70 بار بھی بخشش مانگیں تو ان کو معاف نہیں کرے گا تو آپ کائے کے لیے جنازہ پڑھنے لگے جنازے میں تو بخشش کی دعا ہی کرنی ہے نا اللہم اغفر لحینا و میتنا ہم جو زندہ ہیں ہمیں بھی معافی دیو یا اللہ اور اس کو بھی معاف فرمائی میت کو بھی اللہ اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین اللہ وہاں دل میں رحمت ہے موزن ساری دنیا کی مائیں صرف انسانوں کی نہیں جانوروں کی بھی مائیں جمع کر لی جائیں اور انسانوں کی بھی مائیں جمع کر لی جائیں ان سب کو ملا کر جتنا رحم اور ترس ہوتا ہے اپنی اولاد کے لیے ان سب سے زیادہ پیغمبر میں رحم اور ترس ہوتا ہے اپنی امت کے لیے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا وہ ترس اور رحم وہ دریا سے زیادہ ٹھاٹھے مارنے والا وہ سمندر رحم و ترس کا موزنہ سینے کے اندر آپ نے اس بنا پر ارشاد فرمایا اے عمر مجھے اللہ نے روکا نہیں ابھی تخییر فرمائی ہے کہ استغفر لهم او لا تستغفر لهم بخشش چاہے مانگ چاہے نہ مانگ 70 بار بھی مانگ میں نہیں معاف کروں گا تو میں اس کے لیے 70 بار سے زیادہ اللہ کے آگے گڑگڑاؤں گا یہ ہے رحمت محاورہ آپ بھی سمجھتے تھے عربی کا آپ سے زیادہ عربی کون زیادہ فصیح بول سکتا تھا عرب قبائل میں جو سب سے زیادہ فصیح قبیلہ تھا بنو سعد کا وہیں تو آپ نے پرورش بچپن میں پائی وہیں تو دودھ پیا ان کا وہیں تو زبان سیکھی سارے عرب میں سب سے زیادہ فصیح بلیغ بولنے والے نبی پاک وہ بڑا محاورہ سمجھتے نہیں تھے کہ 70 بار سے مراد یہ نہیں کہ 70 باری منگے تو تانت نہیں لگا بخشتے جے 71 باری منگے تو بخش چڑھے گا یہ تو مطلب ہی نہیں تھا لیکن وہ رحمت معجزہ ہے نا فرمایا مجھے ابھی اللہ تعالیٰ نے روکا نہیں
مجھے یہ اختیار دیا ہے کہ بخشش مانگ یا نہ مانگ تیری مرضی. 70 باری مانگا ساتھ نہیں بخشا. مطلب تو یہ تھا نا 70 بار کا جتنی باری چاہے. آپ نے فرمایا بھائی میں اس کے لیے 71 بار 70 بار سے زیادہ اگر میرا اللہ اس کو معاف فرما دے، میرے تو بس کی بات نہیں، میرے اختیار کی بات نہیں. آہا، یہ بھی آپ کے کان میں کو بات پڑ رہی ہے کہ میرے اختیار کی بات نہیں کہ میں کسی کو بخش سکوں، کسی جہنمی کو جنتی بنا دوں. یہ میرے اختیار کی اختیار میں ہوتا تو اپنے چچا کو جنت میں لے جاتے. اللہ اللہ. فرمایا میرے اختیار کی بات نہیں، بخشش اس نے کرنی ہے. میں اس کے لیے 70 بار کی بجائے زیادہ بخشش کروں گا. 71 بار 72 بار 73 بار 70 سے زیادہ اللہ کے سامنے گڑگڑاؤں گا، شاید اللہ اس کو معاف کر دے. کھڑے ہو گئے آپ جنازے کے لیے، پیچھے وہ آپ فرمائیں آگے کون کھڑے ہیں جنازے کے لیے؟ امام بن کر کون کھڑے ہیں؟ امام الانبیاء، ساری کائنات کے سردار. کائنات کے جو سردار ہیں سارے انبیاء کائنات کے 14 اگست پہ پہنچتا ہے نا خیر نال. اے قوم دا حال، نماز دی لوڑ کوئی نہیں، جھنڈیاں لائی ہوئی نے تو کچھ اور بھی کرتوت کہیں کرنے نے. یہ اللہ کے انعام کے دن کو منا رہے ہیں. اللہ اللہ. اچھا جی، کھڑے ہو گئے. کون کھڑے ہوئے امام بن کر؟ بولیے اونچی. امام اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کا سردار بنایا ہے انبیاء کو. فرمایا فضلناہم علی العالمین، تمام انبیاء کو ہم نے ساری کائنات کی سرداری بخشی ہے. اور ان سرداروں کا بھی سردار کس کو بنایا؟ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو، رحمت اللہ عالمین کو، امام الانبیاء کو. ساری کائنات کے سرداروں کا بھی سردار، رونق بزم دودھ آدم، رونق بزم دودھ آدم صلی اللہ علیہ وسلم. خواجہ گئے ہاں سرداروں کا بھی سردار، خواجہ گئے ہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو آگے امام بنے ہوئے ہیں اور پیچھے مقتدی کون ہے؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، تمام صحابہ. کہیے رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، رضی اللہ عنہم. ساری کائنات کے اولیاء، جتنے پہلے اولیاء گزرے انبیاء کے بعد، پہلے انبیاء کے صحابی بھی، پہلی امتوں کے اولیاء بھی، اس امت کے بھی اولیاء بھی، پیران پیر اور خواجہ اجمیری اور مجدد الفسانی جیسے بڑے بڑے لاکھوں کروڑوں اس امت کے اولیاء ایک ادنا صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے، سارے مل کر بھی. یہ ہے پیچھے ساری دنیا کے اولیاؤں کے سردار، پیچھے سارے نبیوں کا سردار آگے. یہ جنازہ آپ کی زندگی میں تو کئی خوش قسمت لوگوں کو اس طرح کے جنازہ نصیب ہوا. آپ کی حیات طیبہ میں، آپ کی زندگی میں کئی خوش قسمت لوگوں کو، بلند بخت لوگوں کو نصیب ہوا. لیکن آپ کی وفات کے بعد، موت کے بعد، اب تو آپ میت ہے نا قبر میں. یارہ تے تکے نال جوا کڈے دے نا تے لگے پوندے نے دنیا چ بے ایمانی بھی کا حد ہے. پاویں مولوی کرن لگ پین تے پاویں بادشاہ کرن لگ پین، پاویں وزیر تے پاویں پیر تے پاویں مرید. اچھا جی، آپ کی وفات کے بعد، موت کے بعد قیامت تک کسی کو ایسا جنازہ نصیب ہو سکتا ہے؟ پھر ایسا جنازہ ملے عبداللہ منافق کو، نمازیں پڑھنے والا، آپ کے پیچھے نعرے رسالت لگانے والا، قسمیں اٹھا کر اعلان رسالت کرنے والا. اللہ 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 اللہ. سلام پھیر بیٹھے.
پھر کتنی باری مانگی ہوگی بخشش؟ آپ نے تو اپنی زبان مبارک پوری کرنی تھی نا، 70 بار سے زیادہ مانگی بخشش۔ آپ نے جو فرمایا میں 70 سے زیادہ مانگوں گا، آپ نے اپنے آیت کو تو پورا کیا، 71 72 باری بخشش مانگی 70 سے زیادہ، پھر اس کی معافی ہو گئی۔ جب سلام پھیرا، آنکھوں میں آنسو، سلام پھیرا، قدرت کی آواز آئی یہ جہنم میں جائے گا، بخشش نہیں ہوگی اس کی۔ انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون، یہ اصل بے ایمان ہے۔ تیرے کلمے بھی پڑھے، تیرے نعرے رسالت اعلان رسالت بھی کریں قسمیں کھا کر، محب بھی کہلائیں، جائیں گے جہنم میں۔ اللہ اللہ، ظاہر کلمہ لا الہ الا اللہ، اندر ان کے شرک موجود، زبان پر لا الہ توحید کا کلمہ اور اندر ان کے شرک، زبان پر محمد رسول اللہ اسلام کا کلمہ، اندر ان کے کفر، یہ بے ایمان ہے۔ اللہ اللہ، اگر ان کے اندر اسلام ہو، ایمان ہو، اللہ تعالیٰ کی توحید ان کے اندر موجود ہو، جو زبان پر دعویٰ لا الہ الا اللہ کا، زبان کا اعلان جیسے زبان کا اعلان ہے لا الہ الا اللہ، اس کے مطابق اندر بھی پوری مکمل توحید ہو، عمل میں بھی توحید ہو، اسی طرح محمد الرسول اللہ، رسالت کا اعلان ہے زبان کے ساتھ، اندر بھی رسالت کا اقرار ہو، اور آپ کی تابعداری، آپ کی محبت دل و جان سے ہو، آپ کی فرما برداری ہو۔ یہ نہیں کہ خدا رسول کے احکام کو ٹالتا پھرے، لہذا پیچھے، اپنی ضرورتاں پیچھے، اپنے نخریاں پیچھے۔ اللہ اللہ، بولیے ہو گئی بخشش ہے؟ تو پھر ساڈے اتنے اللہ مغفر لیا نہ پڑھیا ہو جانا کچھ مجرم بن کے گھر ٹوڑا آدھے ہو۔ اللہ تے اللہ کے رسول منع کیتا کسی شرک کرنے والا پاویں پیو تے پاویں ماں ہوئے تے پاویں اور کوئی سکا ہوئے، مت اس کے لیے بخشش مانگو، مر جائے وہ تو۔ البتہ زندہ ہے تو زندہ کے لیے دعا کرو، سلامتی کی، ہدایت کی، بخشش کی، اس نیت سے کہ اللہ اس کو ہدایت عطا فرما، اس کا کفر و شرک سے معاف فرما، سلامتی کی راہ بتا۔ مر جائے کوئی یہ جے شیعہ اور منافقت کرنی ہے، لحاظ نال سنی دے جنازے چاہ بڑے کہ اگوں کوئی دوجا کام کرنا ہے، یا اللہ اس کو جہنم میں داخل کر، یا اللہ اس پر لعنتیں برسا۔ یہ دعا ہے شیعوں کی سنی کے جنازے کے لیے۔ اپنا انہوں نے میت نال جو کچھ جو کرتوت کرتے ہیں، گز کن بابا گز کن، مرد مسلمان بود ہوتے رہن جو۔ اللہ اللہ، حکم آ گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، میرے پیغمبر آئندہ ان میں سے کوئی مر جائے، یہ تیرے کلمے پڑھنے والے، تیرے پیچھے نمازیں جی آرے ہوئے ادا کرنے والے، اور تیری اعلان رسالت کے نعرے لگانے والے، تاکہ تجھے دھوکہ دے، محب تو سمجھے، عاشق ان کو سمجھے۔ فرمایا مت ان کا جنازہ پڑھو آئندہ کبھی بھی۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، ان کی قبر پر بھی کھڑے ہو کر نہیں دعا مانگو، نہ جنازہ نہ دعا، بس ختم ہو گیا قصہ۔ ہاں جی، مسئلہ کہاں سے چلا تھا؟ التحیات سے، ربنا اغفر لی ولوالدی، ربنا اغفر لی ولوالدی، کون ماں باپ، للمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے میرے اللہ مجھے بھی معاف فرما، میرے ماں باپ وہ جو ایمان والے اور باقی جتنے دنیا سے رخصت ہوئے ایمان والے، اللہ سب کو قیامت کے دن معافی دیجیے۔ قیامت کا دن بڑا خطرناک، بڑا ہیبتناک، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت
وتضع ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ولكن عذاب الله شديد. نبی پاک نے فرمایا اس دن باقی لوگ تو درکنار، انبیاء بھی چل رہے ہوں گے اور منہ سے بات نکلتی ہوگی رب نفسی رب نفسی رب نفسی، اے میرے رب میری جان کہیں ہلاک نہ ہو، میرے اللہ مجھے معافی دینا، میرے اللہ میری جان کو بخشنا. سامنے جہنم ہوگی، چنگاڑیں ہوگی جہنم کی، بڑی بڑی چنگاڑیں، باریک آوازیں بھی اور خطرناک کرخت چنگاڑیں بھی اس کی ہوں گی. لہا زفیر و شہیق، باریک آوازیں بڑی خطرناک، بڑی دردناک، اور چنگاڑیں بھی بڑی خوفناک اس کی ہوں گی. سامنے نظر آئے گی، اس دن کہے گا انسان ہائے میرے اللہ میرے ماں کو بھی لے لے، میرے باپ کو بھی لے لے، میرے بیٹوں کو بھی لے لے، میرے بھائیوں کو بھی لے لے. ومن فی الارض جمیعا، جو کچھ دنیا میں میرے پاس تھا، جو میرا لگتا تھا، سب کو تو لے لے، ڈال لے جہنم میں، مجھے میرے اللہ بچا. جواب ملے گا کلا، ایسا نہیں ہوتا. اپنا پھل تو بھگتے، باپ تیرا اپنا پھل بھگتے. اللہ وہ وقت یاد رکھو، دنیا تو گزر ہی جانا ہے، محل ہوگا تو بھی، جھونپڑی ہوگی تو بھی. اللہ کا لحاظ نہ کرو گے تو بھی جاؤ گے، پھر بھگتو گے. اور اگر اپنے اللہ خالق مالک کا، اپنے منعم حقیقی کا، اپنے اس محسن کا اگر لحاظ رکھو گے اور یہ دوسرے غلط لحاظ چھوڑ دو گے، انشاءاللہ جنت کا ایک دروازہ نہیں 8 دروازے کھلے ہوئے. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. آگے اس کے بعد باقی دعائیں جو نبی پاک پڑھتے تھے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، نبی جیسی ہستی. اللہ میرے اللہ اتحیات میں، میرے اللہ مجھے تو اپنی پناہ میں لے لے، جہنم کے عذاب سے بچا، قبر کے عذاب سے بچا. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المحیا والممات واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال. اس طرح اور مختلف دعائیں. پھر زندہ رہے تو پھر صحیح. جو بات گزارش کی ہے خدا کے لیے اس کو دل میں جگہ دے. اللہ میرے بھی دل میں ڈالے، آپ کے دل میں بھی ڈالے.